وأشهد أن سيدنا وسندنا وسيد ساداتنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسول. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قال والله إن كانت لكافية يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. رواه مسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، آج سے پہلے جمعہ عنوان تھے جنت اور جنت میں لے جانے والا اسباب. کون سی اسباب ہے جو جنت میں انسان کو لے جاتا ہے؟ آج کا عنوان ہے جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال. وہ کون سے اعمال ہے، کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلے جاتا ہے؟ حضرات، اللہ جل جلالہ بہت کریم ذات ہے، بہت رحیم ذات ہے، بہت مہربان ذات ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے رحم اور اللہ تعالیٰ کے رحمت اور اللہ تعالیٰ کی کرم کو سمجھنا ہے تو آپ اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ کی صفات جو ہے نا اس کا تھوڑا سا مطالعہ کرے، اس پر نظر ڈالیں تو پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کریم کتنی محبت والے، کتنے پیار اور کتنے ہمدردی ہے انسانوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کی. مثال کے طور پر اللہ جل جلالہ کی چند ناموں کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے المؤمن، امن دینے والا، یعنی وہ اپنے ماننے والے کو دنیا میں بھی امن دیتا ہے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ جل جلالہ کا ایک نام ہے المہیمن، یعنی حفاظت کرنے والا، وہ اپنے بندوں کے انتہائی حفاظت جو ہے نا اللہ کریم نے اپنے ذمے میں لے لیا، اور انسان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اللہ کریم۔ یعنی دیگر الفاظ اس طرح میں کیوں نہ کہو کہ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کے ساتھ ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی آگے بھی پیچھے بھی، کہ انسان کی حفاظت پر مامور ہے۔ اور اگر یہ فرشتے انسان کے پاس نہ ہوتے تو پھر یہ انسان ایک سیکنڈ میں بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کا نام ہے الغفار، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا۔ جتنا وہ مالک بخشتا ہے اتنا کوئی نہیں بخش سکتا، کوئی بند بخش نہیں سکتا اس طرح جتنا اللہ کریم بخشتا ہے۔ جتنے بھی گناہوں کے ڈھیر ہو تمہارے پاس، جتنے بھی گناہوں کے فراوانی ہو، جتنے بھی گنہگار انسان ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ آ کے آہ وزاری کرے، دو قطرے آنسو بہائے تو اللہ جل جلالہ اس آنسوں کو اپنے عفو، اپنے رحمت اور اپنے غفاریت کے دامن سے صاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتا ہے بندہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ الوہاب ہے، بلا عوض دینے والا، بلا کسی مطالبے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ رزق دینا ہے، عزت دینا ہے، ذلت دینا ہے، خوراک دینا ہے، زندگی دینا ہے، یہ اللہ کریم بلا عوض دیتا ہے۔ یا اللہ کا نام ہے الرزاق، یعنی ساری مخلوق کو روزی دینے والا۔ اندھیرے میں پتھر کے اندر کسی کیڑے کو رزق پہنچانا جو ہے نا یہ میرے رب کا کام ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی ہستی اللہ کے سوا، کوئی ذات، کوئی بندہ، کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتا جو اللہ کریم کرتا ہے۔ بیک وقت بیک سیکنڈ، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین میں، آسمان سے اوپر، زمین سے نیچے، سمندروں میں جتنی بھی مخلوق ہے، بیک وقت اللہ تبارک و تعالی سب کو رزق فراہم کر دیتا ہے، سب کو خوراک مہیا کر دیتا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں سویا، اللہ کریم اتنے مہربان رازق ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الفتاح، یعنی اپنے رحمت اور علم کے دروازے کھولنے والا۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ آ جائے وہ واپس نہیں لٹاتا، واپس نہیں ہٹاتا، واپس نہیں دھکے دیتا کسی کو۔ جتنی بھی منگن والے ہو دنیا میں، کوئی انسان کسی کے دروازے پہ آ جائے، ایک دفعہ آ جائے تو پھر وہ دے گا، دوسری دفعہ آ جائے تو پھر نہیں دیتا، تیسری دفعہ آ جائے، چوتھے دفعہ آ جائے، پھر اس انسان کے ساتھ وہ گھر والا لڑائی شروع کر دیتا کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے تنگ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے سے بار بار مانگو، میں تنگ نہیں ہو جاتا تیرے مانگنے سے۔ اللہ کے دروازے 24 گھنٹے دن رات کھلے ہیں، دن کو بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دروازے ہیں وہ دن رات کھلے ہوتے ہیں، وہ بند ہوتے ہی نہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ العدل، انصاف کرنے والا ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔
جتنی بھی مخلوق ہے اس سے انصاف کا جتنا بھی بندہ تقاضا کرے لازمی کسی نہ کسی طریقے سے اس بندے کا جو ہے نا اس کے ساتھ نا انصافی کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ اتنا انصاف والا ذات ہے، ہستی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زبان کو بند کرے گا اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کو حکم دے رہا کہ بھائی بیان کرو، جو بھی کام کیا سامنے لے آؤ۔ سب کچھ اللہ کریم اتنی اعضاؤں سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، ناک سے، کان سے اللہ تعالیٰ یہ گواہی لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین انصاف والا ہے۔ اس کے سامنے کسی وکیل کی وکالت کی ضرورت نہیں، کسی دلائل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود علیم قدیر جبار قہار غفار تواب وہاب مجید محیط معید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الغفور ہے، بہت گناہ بخشنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الشکور ہے، قدر کرنے والا۔ جتنے بھی اللہ کے آگے انسان اعمال کرے اللہ تعالیٰ اس اعمالوں کی قدر کرتا ہے، قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ذرہ کے برابر نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک انسان کی دل میں کوئی خواہش آ جائے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ اس خواہش کے اوپر اللہ کریم اس کو اجر دیتا ہے، قدردان ہے، شکور ہے، الکریم ہے، کرم کرنے والا۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی کرم والا نہیں ہے۔ الرحمن ہے اللہ تعالیٰ، بے حد مہربان، دنیا میں کافر کو دیتا ہے، جو اللہ کریم کو گالم گلوچ دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل جلالہ کا نام ہے الرحیم۔ قیامت کے دن رحم کے انتہا کرنے والا۔ قیامت والے دن اللہ کریم جب دنیا میں جب انسان کھائے گا پیے گا، انسان رجے گا، پیٹ بھر جائے گا، بس کرے گا، لیکن قیامت والے دن اللہ کریم کہے گا کہ کھاؤ پیو کھاؤ پیو کھاؤ پیو، جو مرضی ہے خواہش ہے مانگو کھاؤ پیو، دل میں خواہش آ جائے پورا ہو گیا، ادھر خواہش ادھر پورے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الودود۔ ودود محبت کرنے والا، محبت کرنے والا۔ تو اللہ کی محبت کے تقاضے